انسان نے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے اب تک جتنے ہتھیار تیار کیے ہیں ان میں زیادہ مہلک اور خطرناک کیمیائی ہتھیار ہیں۔ یہ زہریلے کیمیکلز ہیں جو گیس کی صورت میں بھی ہیں اور پاؤڈر کی صورت میں بھی۔ ان کو ہوا کے ذریعے بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں جس تیزی سے دنیا میں سینکڑوں سائنسدان اور ماہرین کام کر رہے ہیں، یہ مصنوعی ذہانت کے حصول کی دوڑ ہے، جس میں بیشتر ممالک نے ہزاروں روبوٹ تیار کر لیے ہیں جو دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، وہ بھی جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان نے اتنی ساری قدرتی آفات کے باوجود اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ اہم ترین ایجادات کی ہیں جو خود اپنے طور تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً گلوبل سسٹم آف سائبر ٹیکنالوجی، جو دنیا کی معیشت، صنعتوں، سرمایہ کاری، بینکاری اور سیاست کو فروغ دینے کے لیے انتہائی مفید سسٹم ہے۔ اس سے دیگر شعبۂ زندگی میں مدد لی جا رہی ہے۔ اس نظام کو جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر طرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مفاد پرست یا جرائم پیشہ ماہر اس کو منفی طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کرۂ ارض پر انسانی حیات اور بقا کی جدوجہد ایک طرف آگ اور خون سے لبریز جنگ و جدل سے بھری پڑی ہے تو دوسری طرف قدرتی آفات اور خوفناک وبائی امراض کی تباہ کاریوں سے بھری ہے۔ انسانی تاریخ میں مختلف طاعونی وبائی امراض کے لرزہ خیز واقعات رقم ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، شہر اجڑے، ملک برباد ہو گئے اور تہذیبیں مٹ کر رہ گئیں۔ یہ خوفناک اور ہولناک سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 5000 قبل مسیح میں سر نامی طاعون دنیا میں پھیلا تھا۔ غالباً اس کی شروعات چین کے قصبے سے شروع ہوئی تھی۔ اس وبائی بیماری نے ہر اطراف کے تمام علاقوں کی آبادیوں کو مٹا دیا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ نے اس گاؤں کی کھدائی تو اس جگہ اور اطراف میں سینکڑوں جلی ہوئی کھوپڑیاں دریافت ہوئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طاعون میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کی لاشوں کو گھڑوں میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ اس جگہ کا قدیم نام ہمین منگا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ نے چین کے شمال مشرق کے علاقے میں بھی ایک شہر دریافت کیا جہاں اس قسم کی وبائی بیماری اس تیزی سے پھیلی کہ وہ شہر سمیت اطراف کی آبادیاں بھی موت کا شکار ہوئیں۔ لوگوں کو دفنانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ 430 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں پلیگ کی وبائی بیماری کے پھیلنے کے آثار ملے۔ اس وقت یونان اور اسپارٹا کی جنگ جاری تھی۔ یہ خطرناک وبائی مرض 5 سال تک چلتا رہا۔ اس طاعون میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ معروف یونانی تاریخ داں ڈیمیٹر کے مطابق تندرست توانا فرد کا یکا یک سر گرم ہو جانا، آنکھیں سرخ ہونا، منہ سے خون بہنا اور پت پتے ہوئے جسم کے ساتھ گر کر ہلاک ہو جانا تھا۔ ستم یہ ہے کہ اس وبائی مرض کے باوجود یونان اور اسپارٹا میں جنگ جاری رہی اور اسپارٹا کو زبردست شکست ہوئی۔ یونانی یہ جنگ جیت کر بھی وبائی مرض سے ہار گئے۔ 180 عیسوی میں روم میں انٹونیو نامی پلیگ کی وبا پھوٹ پڑی۔ اس طاعون کے روم میں پھیلنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رومن اپنے پڑوس میں ایک بڑی جنگ جیت کر واپس آ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ یہ بیماری بھی لے آئے۔ اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ یہ چیچک کی وبا تھی جو کچھ دنوں بعد ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ اس وبا کا نام انٹونیو پلیگ رکھا گیا کیونکہ سب سے پہلے اس نام کے سپاہی کو چیچک نکلی تھی۔ اس طاعون نے آنن فانن پوری فوج سمیت پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس خوفناک طاعون سے روم اور اس کے اطراف میں آباد تقریباً 30 لاکھ افراد موت کی نیند سو گئے۔ اس میں یہی ہوا کہ رومن اور اسپارٹا کی جنگ تھی جس میں رومی فتح یاب ہو کر بھی اس طاعون کے ہاتھوں برباد ہو گئے۔
250 میں روم پھر ایک وبائی بیماری نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کو سائبیرین پلیگ کا نام دیا گیا۔ اس وبائی بیماری سے ہر روز تقریباً 5000 افراد ہلاک ہو رہے تھے اور رومن کہتے تھے دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ لاشوں کو بڑے بڑے گڑھوں میں ڈال کر ان پر چونا لیپ کر دیا گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ایسی قبریں بھی کھودی ہیں جن میں لاشوں کو آگ لگا کر جلایا گیا اور ان پر بھی چونا ڈالا گیا۔ سال 540 میں بازنطائن امپائر کے دور میں جین نامی ایک وبائی مرض پھوٹ پڑا۔ اس دور میں بازنطائن کی سلطنت مشرق مغرب یورپ سے مشرقی وسطی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبائی مرض میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جس سے بہت سے شہر اور گاؤں ویران ہو گئے۔ بازنطائن سلطنت کا شہرازہ بکھر گیا۔ سال 1342 میں مغربی ایشیا کے کچھ علاقوں میں بلیک ڈیتھ نامی پلیگ کی وبا پھوٹی، جو یورپ کے علاقوں میں پھیل گئی۔ اس خوفناک طاعون سے آدھا یورپ متاثر ہوا۔ شہروں اور گاؤں میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ اس کی وجہ سے کھیتوں اور شہروں میں کام کرنے والے مزدور نایاب ہو گئے۔ کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہوگی۔ ایسے میں بعض یورپی ملکوں کے ذہین افراد نے افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی دریافت کی۔ اس دور میں یورپی ممالک بہت پسماندہ تھے، مگر انسان زندہ رہنے کی جدوجہد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ سال 1568 میں میکسیکو اور وسطی امریکہ میں ایک خطرناک وائرس پھوٹ پڑا، جس کو اس دور کے لوگوں نے کوکو لیز کا نام دیا۔ یہ وبائی بخار کی بیماری تھی، جس میں شدت سے سردی لگتی اور بدن بخار سے تپنے لگتا، جس کے بعد ناک سے خون بہتا اور مریض جاں بحق ہو جاتا۔ اس مرض نے ان خطوں میں مسلسل 3 سال تک تباہی پھیلائی۔ اس وبائی بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 15 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ 16ویں صدی کے آخری عشرے میں شمالی امریکہ کے ساحلی شہر میں پلیگ کی وبا پھوٹ پڑی۔ یہ وبائی مرض یورپی اپنے ساتھ امریکہ سے ہجرت کر کے لائے۔ یہ بیماری آنے والے یورپی مہاجرین کے ساتھ ساتھ وہاں آباد ریڈ انڈین میں بھی پھیل گئی۔ ایک طرف یورپی مہاجرین وہاں کی مقامی آبادیوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر رہے تھے، دوسری طرف چیچک جیسی موذی بیماری ان کے گلے پڑی۔ اس میں ریڈ انڈینز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ یورپی نوآباد آ کر یہاں اپنے جھنڈے گاڑتے رہے۔ اس پلیگ یورپی مہاجرین میں برطانوی، فرانسیسی، ہسپانوی اور پرتگیزی بھی شامل تھے۔ ان کی بھی بڑی تعداد اس بیماری سے ہلاک ہوئی۔ 1664 میں لندن میں زبردست طاعون پھیلا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یورپی علاقوں کے لوگ ہجرت کر کے لندن آ رہے تھے، انہیں روزگار کی تلاش تھی۔ آنے والوں کے ساتھ یہ وبائی بیماری بھی آ گئی۔ یہ وبائی مرض پورے برطانیہ میں پھیل گیا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 15 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس میں لندن کے 16,000 شہری بھی شامل تھے۔ یہ وہی دور تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ستم یہ ہے کہ اس وبا کے خاتمے کے بعد ستمبر 1666 میں لندن کے باسیوں کو ایک اور ہولناک مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لندن کے ایک علاقے میں آگ لگ گئی، جو بے قابو ہوتے ہوئے آدھے سے زائد شہر میں پھیل گئی۔ اس گریٹ فائر سے شہر کا آدھا حصہ تباہ ہو گیا۔ بیشتر افراد آگ کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ 1720 میں فرانس کے جنوبی ساحلی شہر مرسیلیز میں طاعون کی وبا پھیلی۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر کی بندرگاہ پر لنگر انداز ایک جہاز جو مشرقی بحیرہ روم کے علاقے سے عمان لے کر آیا تھا، اس سے چوہے شہر میں آئے۔ اس جہاز کو قرنطینہ کر دیا گیا، مگر جو چوہے شہر میں آ گئے تھے انہوں نے پورے شہر میں پلیگ کی وبا پھیلا دی۔ یہ وبا
3 سال تک جاری رہی، جس میں 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ 1770 میں روس کے شہر ماسکو میں طاعون کی وبا پھیلی۔ حکومت نے فوری لوگوں کو قرنطینہ میں رکھنا شروع کیا۔ بڑے کلیسا کے آرچ بشپ نے بھی کلیسا میں عبادت کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی۔ اس پر بہت سے شہری مشتعل ہو گئے اور شہر میں دنگے پھوٹ پڑے۔ اس وقت روس میں ملکہ کیتھرین دوم کی حکمرانی تھی۔ ملکہ نے سختی سے جنگوں کو روکا اور قرنطینہ لازمی قرار دیا، جس کے ایک عرصے بعد اس وبا کا خاتمہ ہوا، مگر اس افراتفری اور طاعون کی وبا سے 1 لاکھ سے زائد افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1793 میں اس وقت کے امریکی دارالخلافہ فلاڈیلفیا میں یلو فیور یا پیلے بخار کی وبا پھوٹ پڑی۔ یہ مچھروں کی وجہ سے وبا پھیلی تھی۔ ایسے میں یہ خبر اڑی کہ افریقی حبشی غلاموں کا خون گاڑھا ہوتا ہے، ان پر مچھر کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اس خبر کے بعد تمام سیاہ فام افریقی غلاموں کو نرسنگ کے کام پر لگا دیا گیا۔ پیلے بخار کی وبا سے کالے گورے سب مرنے لگے۔ جب موسم سرما شروع ہوا تو وبا ختم ہوئی۔ اس وبائی مرض سے 5000 افراد ہلاک ہوئے۔ 1916 میں نیو یارک میں پولیو کی وبا پھیلی، جس میں 27 بچے شدید متاثر اور معذور ہو گئے، جبکہ 6000 بچوں کی موت ہوگی۔ یہ بیماری زیادہ تر بچوں ہی میں پھیلتی ہے۔ اس وقت اس کی ویکسین نہیں تھی۔ امریکی محکمہ صحت نے تحقیق کے بعد 1954 میں پولیو کی ویکسین تیار کی۔ اس ویکسین کو تیار کرنے کے لیے نجی کمپنیوں نے خاصا زور لگایا، مگر حکومت نے اس دوا کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اب بل ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے فلائی طور پر اس ویکسین کے قطرے پلانے کی دنیا بھر میں مہم چلائی ہے، جس کے نتیجے میں پولیو کا موذی مرض اب 98% ختم ہو گیا ہے۔ تاہم پاکستان میں بعض لوگ بچوں کو یہ ویکسین کے قطرے پلانے سے اجتناب برتتے ہیں۔ ایسے میں حکومت کو عوامی آگاہی پروگرام عام کرنا چاہیے۔ 1918 میں اسپین میں انفلوئنزا کا وائرس پھیلا۔ ابتدا میں اس پر کسی نے خاص توجہ نہ دی، مگر یہ فلو بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اس کی کوئی مخصوص دوا بھی نہیں تھی۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا دور تھا اور ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خوفناک وبا اسپین سے نہیں پھیلی، بلکہ یورپ کے کسی علاقے سے اسپین میں داخل ہوئی تھی۔ حالانکہ اسپین پہلی جنگ عظیم میں شامل نہیں تھا اور غیر جانبدار تھا۔ یہاں اخبارات آزاد تھے اور فلو کی خبریں شائع کر رہے تھے، جبکہ باقی یورپ کے اخبارات پہ جنگ کی وجہ سے پابندیاں عائد تھیں۔ اس لیے بھی اس فلو کو اسپین کے فلو سے تعبیر کیا جاتا رہا۔ اس وبا نے یورپ کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکی بحری بیڑا میں 40% فوجی فلو کے نرخے میں آ گئے اور یہ امریکہ تک پھیل گیا۔ جنگ کی وجہ سے ہسپتال زخمیوں سے بھرے تھے۔ ڈاکٹرز اور نرسیں دن رات کام کر رہے تھے۔ دوسری طرف فلو کی وبائی بیماری ہزاروں لوگوں کو نڈھال کر رہی تھی۔ حکومتوں نے اس وقت بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا۔ اجتماعات پر پابندی عائد کی گئی۔ اسکول، تھیٹر، کلب، مارکیٹ سب بند کر دیے گئے۔ اس بیماری میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے کھانسی ہوتی، نزلہ زکام اور بخار بھی چھوت کی بیماری کی طرح لگ جاتے۔ اس کے متاثر کرنے کی صورتحال لگ بھگ کرونا وائرس جیسی تھی۔ فلو سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تدفین مشکل ہوگی۔ دوائیں نایاب تھیں، اس لیے ڈاکٹرز نے اس علاج کے لیے ایسپرین تجویز کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایسپرین دوا کی بجائے زہر کا کام کر رہی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں اس وقت فلاڈیلفیا مرکزی شہر تھا۔ امریکی ڈاکٹر نے اس فلو کو وقتی قرار دیا اور خاص توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے یہ وبا اور پھیل گئی اور مرنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس وبائی مرض سے صرف امریکہ میں 15,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 1919 تک 3 سال میں اس وبائی بیماری سے
3 کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ کسی وبائی مرض میں مرنے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ 2018 میں تحقیق سے معلوم ہوا اسپینش فلو اس قدر مہلک کیوں ثابت ہوا۔ اصل میں 3 جین مل کر مریض کے حلق میں سانس کی نالیوں پر حملہ کرتے اور پھر پھیپھڑوں میں جراثیم میں دوسرے جراثیموں کے لیے جگہ بناتے اور اس انفیکشن سے مریض فوراً ہلاک ہو جاتا تھا۔ 1919 کے آخر میں اس فلو کی ویکسین تیار کر لی گئی۔ 1919 سے اب تک مختلف فلو اور وائرس پھیلتے رہے مگر یہ اتنے مہلک نہ تھے۔ 1998 میں فلو یا انفلوئنزا ایک نئی وبا بن کر پھیلا اور دنیا کے مختلف ممالک اس کے پھیلنے سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے، بہت سے افراد ہلاک ہوئے۔ اس فلو کی بھی دوا تیار کر لی گئی ہے۔ 2019 میں سوائن فلو دنیا میں پھیلا۔ اس وبائی مرض میں 30,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2019 میں کرونا وائرس چین کے شہر ووہان سے پھیلا اور اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وائرس کی ویکسین تیار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ لاکھوں افراد اس وائرس میں مبتلا ہیں اور لاکھوں اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ پوری دنیا 2 ماہ سے لگ بھگ ساکت ہے۔ پوری دنیا 2 سال سے تقریباً ساکت ہے۔ تعلیمی ادارے، تھیٹر، سینما ہاؤس، کھیل کے میدان، عبادت گاہیں، شاہراہیں سب سنسان ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، صنعتیں بند ہیں، ہوائی سفر بند ہیں، سرحدوں پر پہرے، سماجی، سیاسی اور مذہبی رابطے، اجتماع سب منقطع ہیں۔ دنیا کے سیاستدان، رہنما سب حیران اور پریشان ہیں۔ دنیا شاید پہلے کبھی اتنی ساکت اور چپ سادھ کر نہ رہی۔ جدید دنیا میں اس نوعیت کی صورتحال کا تصور تو نہیں کیا جا سکتا مگر ایک وائرس نے یہ سب کچھ کر دکھایا۔ 1981 میں افریقہ سے ایڈ وائرس یا HIV نمودار ہوا۔ کہا جاتا ہے یہ وائرس چمپینزی بندروں سے انسانوں میں پھیلا۔ اس کا پہلا کیس افریقہ میں سب سہارا کے خطے میں سامنے آیا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بہت لوگ اس وائرس میں مبتلا ہیں۔ اب تک HIV کا علاج نہیں ہو سکا، حالانکہ اس پر بڑے تحقیقی ادارے کام کر رہے ہیں، مگر دنیا میں اس وائرس کو عام بیماری کے طور پر تصور کیا گیا۔ مگر جون 1981 میں ہالی ووڈ کی معروف اداکار راک ہڈسن کو یہ بیماری لگی تو انہیں پیرس لایا گیا جہاں وہ زیر علاج رہے۔ تب بھی کوئی زیادہ ہلچل نہیں ہوئی۔ جب راک ہڈسن کی ہسپتال میں جاری ہونے والی آخری تصویر دنیا کے سامنے آئی تب ایڈ وائرس کے بارے میں دنیا ہل کر رہ گئی۔ راک ہڈسن کی موت کے بعد اس وائرس کے بارے میں مزید تحقیق شروع کر دی گئی مگر علاج معلوم نہیں ہو سکا۔ 2014 میں افریقہ سے ایبولا وائرس کے بارے میں دنیا کو آگاہی ہوئی۔ یہ مغربی افریقہ کے ممالک سینیگال، لائبیریا میں پھیلا۔ ایک سال میں 11,000 مریض سامنے آئے۔ کہا جاتا ہے یہ وائرس چمگادڑوں سے انسانوں میں پھیل گیا۔ اس پر بھی تحقیق جاری ہے مگر تاحال اس کی دوا تیار نہیں ہو سکی۔ 2015 میں جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ میں ایک وائرس جس کو زیکا وائرس کا نام دیا گیا، تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ وائرس مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس وائرس کا زیادہ تر حاملہ خواتین نشانہ بنتی ہیں۔ یہ مخصوص مچھر ہیں جو اس وائرس کو پھیلانے کا سبب ہیں۔ یہ وائرس پہلے برازیل میں سامنے آیا، پھر میکسیکو، وینزویلا کے بعد امریکہ کے جنوبی شہر میں بھی بعض مریض اس وائرس سے متاثر ہوئے۔ اس پر بھی تحقیق جاری ہے۔ 1970 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں بحر ہند کے وسط میں اٹھنے والے ٹراپیکل طوفان نے آہستہ آہستہ زور پکڑنا شروع کیا۔ ہوائیں 118 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگیں اور سمندر میں زبردست ہلچل دکھائی دی جو بعد ازاں خلیج بنگال کے ساحلوں کے قریب آ پہنچا۔ 150 میل فی گھنٹہ چل رہی تھی۔ ہوا 150 میل فی گھنٹہ چل رہی تھی۔ سمندر کی موجیں 15 سے 20 فٹ اونچی تھیں۔ پھر اچانک خوفناک اونچی لہر جو طویل علاقے کو گھیرے ہوئے تھی، نوکوبار، جھولا، جھانگا جزائر کو تباہ کرتی ہوئی مشرقی بنگال کے ساحل سے ٹکرائی اور مین لینڈ پر میلوں اندر آ گئی، جس میں
پورے علاقے، چھوٹے بڑے گاؤں، شہر پانی کی شدت میں بہہ گئے، کھیت اجڑ گئے، مکانات زمین بوس ہو گئے، جانور پانی میں بہہ گئے۔ غیر جانبدار موسمیاتی اداروں کے سروے کے مطابق اس سمندری طوفان میں 4 سے 5 لاکھ افراد مر گئے۔ ہزاروں کے بارے میں معلوم نہیں ہوا کہ وہ سمندر کے نذر ہو گئے۔ اس سمندری طوفان کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا قدرتی سانحہ کہا جاتا ہے، جبکہ 1991 میں بھی بنگلہ دیش میں ایسا ہی سمندری طوفان برپا ہوا، مگر اس میں 1 لاکھ کے قریب اموات ہوئیں۔ 2004 میں انڈونیشیا کے جزائر سماترا میں سمندر میں زلزلہ آنے کی وجہ سے بہت خوفناک سمندری طوفان سونامی کی میلوں تک بربادی پھیلاتا چلا گیا۔ بحر ہند میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے سونامی میں 2.5 سے 3 لاکھ افراد ہلاک اور ہزاروں بہہ گئے، جزائر غرقاب ہو گئے، ساحلی پٹی کی آبادیاں بہہ گئیں۔ بعض سروے رپورٹس میں بتایا گیا اس سونامی میں 10 لاکھ افراد بہہ گئے۔ انسانی لاشوں کا طویل سلسلہ ساحلوں کے ساتھ زمین پر اٹھ گیا۔ 1550 میں چین کے صوبے شیانگ ہو میں خوفناک زلزلہ آیا جس نے پورے خطے میں خوفناک تباہی مچا دی۔ جدید تحقیق کے مطابق اس زلزلے کی شدت 8 ریکٹر اسکیل بتائی جاتی ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ صوبے کی تمام پکی اور کچی عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ اس پر ایک ستم یہ ہوا کہ اس زلزلے کے بعد شہر میں آگ بھڑک اٹھی۔ 7 مربع میل کا علاقہ اس تباہی کی لپیٹ میں آ گیا۔ کچھ ایسی ایک اور قدرتی آفت 1887 میں چین کے صوبے ہانگ میں آئی، جس میں بہنے والے بڑے دریا یولو ریور میں طوفانی بارشوں کے سلسلے میں زوردار طغیانی نے سر اٹھایا۔ اس طغیانی میں کئی سو میلوں تک کے علاقے پانی میں ڈوب گئے، کھیت کھلیان، گاؤں، مویشی سب بہہ گئے۔ اس یلو ریور کے ہولناک سیلاب کا ریکارڈ دستیاب نہیں کہ اندازہ کیا جائے اس میں کتنا جانی نقصان ہوا۔ اس طرح 1931 میں چین کے وسطی علاقے میں موزور دریا نگسی میں طوفان بارشوں کی وجہ سے اونچے درجے کا سیلاب آیا۔ اس خوفناک سیلاب کی وجہ سے 70,000 ایکڑ مربع میل کا علاقہ تباہی اور پانی کی ریلوں کی زد میں آ گیا۔ دریا کے دونوں جانب کے شہر اور گاؤں زمین بوس ہو گئے، ہزاروں انسانی جانیں تلف ہوئیں۔ اس قدرتی آفت کے حوالے سے بھی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ مذکورہ قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اس کرۂ ارض پر اور بھی کئی خطرات کا سامنا ہے، جیسے گلوبل وارمنگ۔ تحقیق دانوں کے مطابق اگر زمین کا درجہ حرارت 3 فارنہائٹ تک بڑھتا رہے تو اس سے پریشانی اور مسائل تو ہوں گے، مگر اس کو خوفناک یا تباہ کن نہیں کہہ سکتے۔ اگر زمین کا درجہ حرارت 8 سے 10 فارنہائٹ تک بڑھ جائے تو یہ خطرناک ہے۔ اس درجہ گلوبل وارمنگ بڑھ جائے تو تباہ کن اثرات نمایاں ہوں گے۔ اس لیے سائنسدانوں اور ماہرین ارضیات کا اصرار یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ میں اضافے کی روک تھام کے لیے حکومتیں بامقصد اقدام کریں، اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیں۔ دنیا کے تقریباً تمام سائنسدان اور دانشوروں کا ایٹمی جنگ یا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں ایک خیال ہے کہ دنیا برباد ہو جائے گی اور بچے کھچے انسان نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ کچھ دانشور جوہری جنگ کو دنیا کی مکمل تباہی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس لیے ان کا کہنا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی حملے کے بعد کسی بڑی طاقت نے بڑی طویل جنگیں لڑیں جن میں تابکاری ہتھیار کا استعمال نہیں کیا گیا۔ یوں ہی اب اعلانیہ اور غیر اعلانیہ ممالک کی تعداد 2 درجن کے قریب ہے جن کے پاس ایٹمی قوت ہے۔ اس حوالے سے ایسی جنگ انسان کے ہاتھوں انسان اور اس کرۂ ارض کی تباہی پر ختم ہوگی، جو دنیا کا سب سے بڑا آخری تباہ کن سانحہ ہوگا۔ اس طرح انسان نے اتنی ساری قدرتی آفات کے باوجود اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے کچھ اہم ترین ایجادات کی ہیں جو خود اپنے طور پر تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔